الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، بیان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. دین کے 5 اہم شعبوں میں سے ہر ایک شعبے پر ہر ہفتے عنوان بدل کر اہم اور ضروری بات کی جاتی ہے. اس ہفتے عنوان شعبہ معاملات سے متعلق ہے. گزشتہ ہفتے شعبہ عبادات میں سے اہم عبادت حج کا مختصر اور ضروری تذکرہ کیا گیا تھا. اس ہفتے ایک ایسے معاملے کا بیان ہے جو کہ عبادت کی شان میں لیے ہوئے، اور وہ ہے نکاح کا معاملہ. نکاح کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فطری مرد اور عورت کی ضرورت پوری ہوتی ہے، خواہشات پوری ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بھی قرار دے دیا ہے. صرف خواہشات نہیں پوری ہوتی، صرف یہ نہیں کہ مرد اور عورت کے فطری ضرورت اور تقاضے پورے ہوتے ہیں، بلکہ ایک عبادت بھی ہے. فرمایا النکاح من سنتی. یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک ضرورت کی تکمیل ہے، ایک ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ نکاح ایک عظیم الشان سنت ہے. نکاح میری سنت ہے، نکاح ایک عبادت ہے.
نکاح ایک ایسی عبادت ہے، ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین اور دنیا دونوں درست ہوتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے سے دماغ ٹھکانے لگتا ہے، نیت ڈاوا ڈول ہونے سے بچ جاتی ہے، نکاح کے ذریعے سے بچے اور بچی کا دین اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، نکاح کے ذریعے سے عفت اور پاک دامنی نصیب ہوتی ہے اور بچے اور بچی گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو ایسا عظیم الشان معاملہ ہے جو کہ عبادت کی شان بھی لیے ہوئے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اسی لیے جب بچے اور بچی نکاح کے بعد میاں بیوی بنتے ہیں اور اللہ کا حکم سمجھ کر پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر آپس میں دل لگی کرتے ہیں، تو ان کا آپس میں اللہ کا حکم سمجھ کر پیار محبت کی باتیں کرنا، دل لگی کرنا، یہ کثرت سے نوافل میں لگنے سے افضل ہے۔ کوئی بندہ نکاح نہ کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، کثرت سے نوافل پڑھتا رہے، اس سے بہتر وہ ہے جو نکاح کرے اور نوافل نہ پڑھے، فرض پورا کرے۔ نکاح کرنا، نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا، یہ نوافل سے بھی افضل ہے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ سرپرستوں کو خطاب فرمایا، بچے اور بچی سے خطاب نہیں کیا۔ معاشرے کے شرم و حیا کا اللہ نے لحاظ رکھا، معاشرے کی تہذیب اور اقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے بچے اور بچیوں کی سرپرستوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم بے جوڑ بچے اور بچیوں کا نکاح کر دو۔ سرپرستوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ سرپرستوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کر دیا کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں اور جب ان کا مناسب رشتہ مل جائے تو تم اپنی ذمہ داری کا احساس کرو اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر کرو۔ بچے اور بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے، ان کو پرابلم میں نہ ڈالا جائے، بچے اور بچی کی رضامندی کے خلاف نہ جایا جائے، ان کی رضامندی بھی لے لی جائے، لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کام سرپرستوں کا ہے، رشتہ لگانے کا کام، بات بڑھانے کا کام یہ سرپرستوں کا ہے۔ بچے اور بچی سے نہیں کہا کہ تم نکاح کر لو، نہیں، بلکہ معاشرے کے حیا کی پاسداری رکھی، معاشرے کے شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے سرپرستوں سے کہا کہ تم کر دو۔ اور پھر یہ خیال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انسان کی نفسیات سے واقف ہے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہے۔ خیال پیدا ہوتا ہے، بچے بالغ ہو گئے، بچی بالغ ہو گئی، مناسب رشتہ مل گیا، لیکن لڑکا ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی کما نہیں رہا، تو کیسے جئیں گے، کیسے گھر چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جبکہ معاشرہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ معاشرہ تو یہ کہتا ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے پھر نکاح کرو، لیکن شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر ابھی کام نہیں ہے، اگر ابھی کچھ کرتا نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر یہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ،
اللہ اپنے فضل سے ان دونوں کو غنی اور مالدار کر دیں گے. اللہ اپنے فضل سے ان دونوں کو غنی اور مالدار کر دیں گے. یعنی جب عورت آتی ہے، جب بچی شادی کر کے آتی ہے تو وہ اپنا مقدر خود لے کر آتی ہے، وہ اپنے مقدر کا کھاتی ہے. مجال ہے کہ اپنے شوہر کا کھائے، وہ اپنے ہی مقدر کا کھاتی ہے، وہ اپنے ہی مقدر کا رزق لے کر آتی ہے. يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. معاشرہ، لوگ یہ سوچتے ہیں، ماں باپ کا یہ خیال ہے کہ بچہ جب اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہو جائے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، تب اس کی شادی کریں گے. اور جب تک کہ اس کی عمر کافی ہو جاتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہوتے اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک اہم ضرورت پوری ہونے سے تاخیر ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں کہ مختلف رسم و رواج کی بیڑیوں کی وجہ سے اور اس خیال کی وجہ سے کہ بچہ جب کمانے لگے گا تو اس کی شادی کریں گے، اگر ماں باپ تاخیر کر رہے ہیں اور بچے اور بچی کسی گناہ میں پڑ گئے، اس کا وبال ماں باپ کے اوپر بھی ہوگا. اس کا وبال ماں باپ کے اوپر بھی ہوگا. کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے اور بچی بالغ ہو جائیں اور یہ خطرہ ہو کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائیں تو پھر نکاح کرنا فرض اور واجب ہے، ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور نکاح شرم و حیا کی حفاظت کا، عفت و پاکدامنی کی حفاظت کا بہت ہی اہم اور بہترین ذریعہ ہے. معاشرے کے اندر شرم و حیا رہے، عفت و پاکدامنی رہے، نکاح ایک بہترین ذریعہ ہے. اور ہم جن چیزوں سے شرماتے ہیں وہ شرم کی چیز ہے ہی نہیں. جن چیزوں سے ہم لوگوں کو شرمانا چاہیے اس سے تو ہم شرماتے ہی نہیں، اور جو چیزیں شرم کی نہیں ہے اس سے ہمیں شرم آتی ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس اور فکر تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ہوتی تھی. اس معاشرے میں ہوتی تھی باپ کو فکر اپنے بیٹی، خود باپ اپنے بیٹی کا رشتہ لے کر جاتا تھا لڑکے کے پاس. ہمارے معاشرے میں شرم کی بات ہے، باپ کہتا ہے میں کیسے بات کروں، شرم آتی ہے. کسی لڑکے سے جا کر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دوں، شرم آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، شادی کے لائق ہو گئی ہے، خود نکلے رشتہ دینے اپنی بیٹی کا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، شادی شدہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو اپنے بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میری بیٹی جوان ہے، آپ شادی کر لو، نکاح کر لو. اس معاشرے میں اللہ کا جو ایک حکم ہے کہ اگر آپ 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو تو کرو، اور ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہو تو کرو. اللہ کا حکم ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو. تو اس معاشرے میں 2 3 4 شادیوں کا رواج تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تھی. اب کسی کی شادی ہو جائے، شادی شدہ ہو، اور پھر اسے ایک جوان بچی مل جائے تو کون پیچھے ہٹے گا؟ بالکل نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں. یہ حیران ہوئے، جوان بیٹی ہے، میں رشتہ دے رہا ہوں باپ ہو کر، اور کچھ کہہ ہی نہیں رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی یہی کہا. دیکھو یہ شرم کی بات نہیں تھی، اور نہ شرم کی بات ہے. ایک نکاح ایک عبادت ہے، ایک حلال ذریعہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے.
باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر خود لڑکی کے پاس جا رہا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، بیٹی جوان ہو گئی ہے. انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دراصل معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کا ستارہ کتنا بلند ہونے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بننے والی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چند دن کے بعد خود پیغام نکاح بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تب ان کی حیرانگی دور ہوئی. تب ان دونوں کی خاموشی سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، یہ خاموش رہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی، نکاح کیا اور وہ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی. تو نکاح یہ مرد اور عورت کی ایک فطری ضرورت ہے. مرد کے دل میں عورت کی کشش ہے، عورت کے دل میں مرد کی کشش ہے، اور یہ ایک فطری ضرورت ہے. اس کا پورا ہونا لازمی اور ضروری ہے. اگر پورا نہیں ہوا، اگر تاخیر ہو رہی ہے، اور تاخیر کیسے ہو رہی ہے؟ لڑکے والوں کے ہاں اتنے رسم و رواج ہیں، اتنے رسم و رواج کی بیڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ لڑکا پریشان، اور لڑکی والوں کے ہاں بھی اتنے رسم و رواج ہیں کہ لڑکی پریشان. ماں باپ رشتے دار رسم و رواج پوری کرنے کے چکر میں لڑکے اور لڑکی کی زندگی خراب کرتے ہیں، ان کا ٹائم خراب کرتے ہیں. پھر اگر یہ لوگ کوئی غلط قدم اٹھا لیں، نہ تجربے کاری میں خود سے کوئی ایسا قدم اٹھا دے، تو پھر ماں باپ کی رسوائی اور بدنامی اور اس کا وبال ان کے سر پر. اس لیے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز. کیا پتا کب روح نکل جائے، کب آخری وقت آ جائے، نماز پڑھنے میں لگے. اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا جنازہ تیار کر کے، نماز جنازہ پڑھ کے جلدی اس کو دفن کرو. دفن کرنے میں جلدی کرو، نماز جنازہ میں جلدی کرو، اسے اپنے ٹھکانے پہ لگاؤ. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک اور عبادت کو جوڑ دیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، کہ جب لڑکا اور لڑکی یہ دونوں جوان ہو جائیں اور ان کا مناسب رشتہ مل جائے تو ان کو نکاح کے ذریعے سے جوڑ دو. کتنی اہم بات ہے کہ نماز اور نماز جنازہ کے ساتھ اسے جوڑ کر بیان کیا کہ جیسے نماز پڑھنے میں جلدی کرو، جیسے انتقال ہو جائے تو میت کے نماز جنازہ اور اس کی تدفین میں جلدی کرو، ایسے ہی جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے، مناسب رشتہ مل جائے تو ان کے نکاح میں بھی جلدی کرو. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رسم و رواج اتنی چڑ پکڑ لیے ہیں اور رسم و رواج کی اتنی کثرت ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنے اس فریضے سے سبکدوش نہیں ہو پاتے، اور پھر لڑکا اور لڑکی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا وبال ماں باپ پہ آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو، جلد سے جلد جب مناسب رشتہ مل جائے. یہاں تک کہ خاندان کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں. مناسب ہے کہ خاندان ایک ہو، مناسب ہے کہ پیشہ ایک ہو، مناسب ہے کہ ذات ایک ہو، کاسٹ ایک ہو، ضروری نہیں ہے. جوڑ مل جائے، مزاج مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے تو یہ سب ایک بیڑیاں ہے جو ہم نے خود اپنے ساتھ لگا رکھی ہے. جوڑ کا مل جائے، مزاج کا مل جائے، فوراً کریں. یہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں، جو بڑی مقبول اور مشہور کتاب ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے
16-17 پوتوں اور نواسیوں کا نکاح پڑھایا ہے، مسجد میں پڑھایا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نکاح مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو اور مسجد میں کرو۔ آج کل ہال میں نکاح کیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسجد میں نکاح کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں اپنے 16-17 پوتوں اور نواسیوں کا نکاح پڑھایا اور اتنی بھی دیر نہیں لگی جتنی دیر 2 رکعت سنت میں لگتی ہے۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے نکاح۔ نکاح کو نبی اکرم علیہ السلام نے اتنا آسان بنایا ہے۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ ہلکا پھلکا ہو، کم خرچ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 16-17 پوتوں نواسیوں کا نکاح کیا، اتنی بھی دیر نہیں لگی جتنی دیر 2 رکعت سنت میں لگتی ہے۔ اور معاشرے کے لوگ، برادری کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زکریا تیری ناک کٹ جائے گی، یہ جو تو کر رہا ہے نا تیری ناک کٹ جائے گی۔ جب یہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے نکاح سے فارغ ہوئے تو مذاق کے طور پر کہتے، اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہ ناک تو سلامت ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ ناک کٹ جائے گی، ناک تو سلامت ہے۔ تو ناک واک نہیں کٹتی، سنت پر چلنے سے، رسم و رواج سے بچ کر، سادہ نکاح کرنے سے، کم خرچ نکاح کرنے سے ناک نہیں کٹتی۔ لوگوں کا کام تو ہے بولنا، لوگ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے، لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سنت کے مطابق نکاح کرنے سے ناک واک نہیں کٹتی بلکہ ناک بلند ہوتی ہے۔ تو نکاح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میں تاخیر نہ کرو، اور نکاح آسان ہو، ہلکا پھلکا ہو، کم خرچ والا ہو۔ آج نکاح کو مشکل اور مہنگا بنا کر ہم نے نکاح کا مذاق بنا دیا۔ نکاح کے اندر اتنے رسم و رواج، نکاح کے اندر اتنے گناہ اور اتنے رسم و رواج، اس کی وجہ سے نکاح مہنگا ہو گیا۔ اور جب حلال چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو حرام چیز آسان ہو جاتی ہے۔ جب سے رسوم و رواج کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور مہنگا ہو گیا، تب سے زنا کے چوکھٹ دروازے کھل گئے اور زنا آسان ہو گیا۔ جب نکاح آسان ہوگا جس معاشرے میں، اس معاشرے میں زنا مشکل ہو جائے گا۔ آج بیٹی پیدا کرنا باپ ایک بوجھ سمجھتا ہے، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے بوجھ سمجھتا ہے کہ بیٹی بھی دینا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ فلیٹ بھی دینا پڑے گا، جہیز بھی دینا پڑے گا۔ جیسے کفار و مشرکین بیٹی کو جب پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے اپنے گھر میں تو غم کے مارے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے۔ جانتے تھے کہ خرچہ کرنا پڑے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، دوسروں کے گھر جائے گی، داماد بنانا پڑے گا، گھوڑ سواری تو کرے گی نہیں، جنگ تو کرے گی نہیں، اس لیے فائدہ تو کچھ ہے نہیں۔ غم کے مارے چہرے سیاہ پڑ جاتے۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہو گیا، اتنے رسم و رواج اور اتنا مشکل بنا دیا رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کو کہ نکاح مہنگا ہو گیا۔ اب سوچتے بھی ہیں بچے اور بچی کے حلال طریقے سے ہم جڑ جائیں، نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی رسم و رواج کی بیڑیاں جو ہیں، بچے اور بچی حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ یہ نکاح ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت اور سنت ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری سرپرستوں کو دی ہے، اور اس کو جلد سے جلد انجام دینے کی ہدایت دی ہے کہ تاخیر نہ کریں۔ بچے اور بچی بالغ ہو جائیں، مناسب رشتہ مل جائے کر دیں، اور نکاح کو آسان بنائیں، ہلکا پھلکا رکھیں،
ہال کے چکر میں اور بڑی دعوت کے چکر میں تاخیر نہ کریں، بلکہ آج تو دینداروں سے ہر اچھی چیز سننے کو مل جاتی ہے کہ دیندار 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مالدار دیندار حج بھی ادا کر کے آ جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، غریبوں کی اچھی خاصی مدد بھی کر لیتے ہیں، سننے میں آ جاتی ہے۔ لیکن آج کان یہ بات سننے کو ترس گئے ہیں کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، ایک مالدار کا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سنت کے مطابق ہو رہا ہے، سادہ ہو رہا ہے، یہ سننے کو کان ترس گئے ہیں۔ مسجد میں نکاح کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، ہال میں نکاح ہوتا ہے اور خوب خرچ کیے جاتے ہیں، گناہ خوب ہوتے ہیں، اس دوران نکاح ہوتا رہتا ہے، خطبے کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا، دعاؤں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا، دعا ہوتی بھی ہے تو ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، عورت اور مردوں کا اختلاط بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو کان یہ بات سننے کو ترس گئے ہیں کہ دیندار ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے ہو کہ مسجد میں نکاح کرو اور ہلکا پھلکا کرو، یہ بات کان سننے کو ترس گئے کہ کسی مالدار نے مسجد میں نکاح کیا ہے، سنت کے مطابق کیا ہے۔ اللہ میرے معاشرے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی نکاح کی فکر کریں اور سادہ اور ہلکا پھلکا نکاح کریں، سنت کے مطابق کریں، تاکہ معاشرے میں حیا ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔